بریکٹ. تو آج کی ڈیٹ میں دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اکا دکا لوگوں کو چھوڑ کے، اکا دکا ظاہر ہے 1.5 ارب مسلمانوں کی آبادی میں اگر 2-3 ہزار بندے بھی جو ہے وہ کوئی اپنا نظریہ لے کے آتے ہیں تو اکا دکا شمار ہوں گے نا. اوورآل مسلمان چاہے سنی ہو یا شیعہ، یہ 2 بڑے ہی فرقے ہیں نا، وہ کیا دین کا سورس صرف قرآن کو مانتے ہیں یا قرآن کے ساتھ سنت کو بھی سورس مانتے ہیں؟ اور آج کی ڈیٹ میں اسی سنت کا جو ریٹن ریکارڈ ہے احادیث اس کو بھی مانتے ہیں. تو آپ کا جواب کیا ہوگا اس میں؟ جی ایسے ہی ہے نا، امت تو اسی طرح ہی چل رہی ہے، دونوں کو مان رہے ہیں. لہذا جب میں لکھوں گا وحی، تو وحی کے ساتھ اگر بریکٹ میں لکھتا ہوں قرآن پلس صحیح الاسناد احادیث یا سنت، تو یہ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ پوری امت اس کو وحی مانتی ہے، اس لیے کہ وحی کی 2 جو کیٹیگرائزیشن کی گئی ہیں وہ اسی سمجھانے کے لیے، وحی مطلوب اور غیر مطلوب. وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یہ قرآن، اور وہ وحی جو آئی تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ سنت کی فارم میں ہمیں ملی ہے. اور اس وحی کو قرآن بھی انڈورس کرتا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو پتہ ہیں، قرآن نہیں بتا رہا. تو سب کو جو پتہ ہے، مشرکین عرب کو بھی پتہ تھے، وہ مشرکین عرب کو جو حج کے مہینے بتائے تھے وہ ان کے بابوں نے بتائے تھے یا آسمان سے نازل ہوئے تھے کہ یہ حج کے مہینے ہیں؟ الٹیمیٹلی تو آسمان سے ہی نازل ہوئے ہیں نا. حج کسی نے ڈیوائس تو نہیں کیا پہلے سے، حضرت آدم سے بھی تو پہلے نہیں ہے نا، کہیں سے تو سٹارٹ ہوا ہے نا. جب پہلے بندے کو یہ بتایا گیا کہ یہ حج کے مہینے ہیں، اس بندے کو کس نے بتایا تھا؟ اللہ نے. تو جب اللہ سے بندے تک کوئی بات آتی ہے وہ وہی کہلاتی ہے، اور پیغمبر کے ذریعے ظاہر ہے. سورہ حج میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ حج کے لیے ندا کرو، لوگ دور دراز علاقوں سے پتلے پتلے اونٹوں پہ سوار ہو کے تم تک پہنچیں گے. تو یہ حج کا پورا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ان کی اولاد کو سکھایا، وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے. سارے مناسک ان کو سکھا دیے. تو وہ اب وہ حالانکہ وہ ساری ڈیٹیلز قرآن کے اندر نہیں آئی ہوئی ہیں، حج کے مہینوں کے نام تک نہیں آئے. تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا علم بھی ہے جو وہی تو ہے لیکن قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، اور قرآن اس کو انڈورس بھی کرتا ہے. سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ ہم نے تمہیں پہلے حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، یعنی شروع میں جہاد کا حکم نہیں تھا مکی دور کے اندر، اب ہم تمہیں الاؤ کرتے ہیں. سورہ محمد جسے کہتے ہیں سورہ قتال بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نازل ہوئی. اچھا پورے قرآن میں وہ آیت کدھر ہے جس میں لکھا ہے اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو؟ کوئی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے وہی غیر مطلوب یعنی نبی علیہ السلام کے دل کے اوپر القاء کی. اچھا قرآن کہتا ہے جب جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے ندا دی جائے تو فوراً لپکو اور کاروبار زندگی ترک کر دو، سورہ الجمعہ میں. اب قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ وہ ندا کیا ہوگی، فارسی میں ہوگی، عربی میں ہوگی، انگلش میں ہوگی، اور اس کے الفاظ کیا ہوں گے کہ آ جاؤ جمعے کے لیے. اپروپریٹ تو یہ الفاظ ہوں گے نا. تو میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی یہ ندا نہیں سنی آ جاؤ جمعے کے لیے. ہم تو اذان ایک سنتے ہیں جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے. اب کوئی بیٹھ جائے اس کے ساتھ انجین نہیں کرنا کہ قرآن میں جمعے کے لیے ندا دی جائے، تو لہٰذا یہ جتنی دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں اس میں تو جمعے کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ قرآن سے ٹکراتا ہے. یہی کچھ کر رہے ہیں جو قرآن اور سنت کا تقابلی جائزہ کرواتے ہیں نا، وہ اس طرح انجینئرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم انہیں کہیں گے یار یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اس طریقے سے چیزوں کو یہ نہیں کرنا شروع کر دو؟ تو اذان کے الفاظ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے، سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے. جب تک یہ بنیادی بات کلیئر نہیں ہوگی نا کہ دین کے سورسز 2 ہیں، قرآن اور سنت، آگے بات چل ہی نہیں سکتی. اصل چیز ہے یہ ماننے کی. اور یہاں تک کہ جس نے غامدی صاحب نے فرمایا کہ سنت قرآن پر مقدم ہے، یعنی سنت پہلے سے تھی اور قرآن نے جو اس میں غلط چیزیں تھیں ان کو ہائی لائٹ کر دیا، ان کی ریمیڈی فرما دی. کچھ چیزیں قرآن کے ذریعے ریمیڈی ہوئیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ احادیث کے ذریعے. مثلا قرآن حکیم میں آتا ہے کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں مار کے طواف کعبہ کیا کرتے تھے، لیکن قرآن نے طواف کعبہ کا صحیح طریقہ بھی تو کوئی نہیں بتایا. وہ کدھر گیا؟ جب قرآن اس غامدی صاحب کہتے ہیں نا جی، اب چونکہ غامدی صاحب ہی ڈسکس ہوں گے اس پورے مسئلے میں کیونکہ اس ماڈرن ایج میں انہوں نے ہی مسئلہ کھڑا کیا. اچھا غامدی صاحب سے ہماری جو ملاقات ہوئی ہے نا جی 30 دسمبر 2019 کو، اس کی تفصیلات انشاءاللہ سنڈے والی مجلس کے اندر میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. آج میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا.
تو اس وقت اس پورے سسٹم کے امام تو غامدی صاحب ہی ہے نا، حافظہ اللہ تعالیٰ. تو ہم ان سے پھر وہی جس طرح ہمارا بھی معصومانہ سوال ہے کہ پھر یہ جب قرآن ان چیزوں کی ریمیڈی کر رہا ہے تو وہ کس صورت میں کر رہا ہے کہ جی طواف کے اتنے چکر ہوں گے، ادھر سے سٹارٹ ہوگا، اس کا احرام والا طواف اس طریقے سے ہوگا، بغیر احرام والا اس طریقے سے ہوگا. نٹی گریٹیز تو نہیں، موٹی موٹی چیز بھی کوئی نہیں بیان ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہمیں خود سنت کی طرف گائیڈ کر رہا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یقول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اچھا یہ جو میں ڈسکشن آپ سے کر رہا ہوں، واللہ اگر یہ چیز بنیادی سمجھ آ جائے ہمارے 90% سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک قادیانی بھائی تشریف لائے، ایجڈ تھے وہ، اور وہ احمدی تھے، یعنی جو امتی نبی کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں. تو بیچارے اتنی کتابیں اور پوری تیاری کر کے ادھر آئے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا جا رہا کس کے پاس ہو. تو وہ کبھی کوئی آیت پڑھے، میں نے کہا اس طرح نہیں ہے، اصول پہلے طے کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ اصول کیا ہے، کہ صرف قرآن دلیل ہوگا یا سنت بھی؟ اگر آپ کہیں گے صرف قرآن دلیل ہے تو ہم سب سے پہلے جس شخص کو آپ کلیم کیے ہوئے نا پروفٹ، ہم ڈائریکٹ قرآن سے اس کا ذکر سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے وہ بعد اسمہ احمد نہیں پڑھنا کیونکہ اس کا نام تو غلام احمد تھا، وہ تو احمد ہے، تو وہ تو آپ کے فٹنگ میں نہیں. اس نے پھر مان لیا کہ جی سنت بھی ہے. ہاں میں نے کہا آپ سنت پہ آئیں گے تو پھر ہم سنت کو اسی پیرائے کے اندر دیکھیں گے کہ سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے اور اسی کا ریٹن ریکارڈ احادیث کی شکل میں آج سے 1200 سال پہلے جمع کیا گیا. اس کو آپ نکال دیں. جو عملی تواتر سے جسے آپ بھی سنت مانتے ہیں نسل در نسل، اس میں کہیں پہ آپ کا یہ عقیدہ بیٹھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں. تو وہ پھر آئمہ سے شروع ہو گئے، ان کو سمجھ آ گئی، پھر ان کا انشاءاللہ پھر ملیں گے. اور مجھے پتہ ہے اس طرح کے لوگ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے. اگر ماننا ہوگا تو مان لیں گے، ہمارا تو کام صرف دعوت پہنچانا تھا. تو یہاں پہ بھی ہم نے یہ طے کرنا ہے اگر سنت پیرلل میں سورس ہے، سنت ایگزسٹ کرتی ہے. اب جب غامدی صاحب کا مسئلہ شروع ہوتا ہے نا تو وہ سنت کو مانتے ہیں کہ جی سنت تو ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں سنت اور حدیث میں فرق ہے. سر سنت اور حدیث میں فرق کو کون نہیں مانتا؟ ہم نے کب کہا سنت اور حدیث میں فرق نہیں ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجبل ورڈ ہے. کیوں؟ سنت نبی علیہ السلام کا طریقہ ہو، آپ نے کر کے دکھایا ہو، فرمایا ہو، آپ کے سامنے ہوا ہو، جسے وہ کہتے ہیں حدیث تقریری، حدیث قولی، حدیث فعلی. یہ سب کی سب چیزیں سنت میں. ایون صحابہ کرام اور ابن رضوان کا جو اجماع ہے جن باتوں کے اوپر، یا کسی انڈیویجول صحابی کی رائے ہے اور باقی صحابہ کی مخالفت نہیں پائی جاتی، یہ سب کی سب چیزیں سنت ہیں. اس لیے کہ صحابہ کرام کا جو سورس آف نالج تھا وہ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات تھی. وہ اپنی ذات سے تو کچھ نہیں کہیں گے جب دین کے حوالے سے تعلیم کر رہے ہوں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دین میں کچھ انجیکٹ کیا ہے، تا وقت ہے کہ باقی صحابہ کے اقوال کی روشنی میں یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ کسی سے مس ہینڈل ہوا ہے، وہ الگ بات ہے. اوورآل جس کے اوپر کنسنسس ہے، اور آپ کہیں کہ سارے صحابہ نے کنسنسس کر کے دین میں ایک نئی چیز داخل کر کے امت کو دے دی ہے، تو اس کا تو مطلب ہے سر قرآن جو ہے جو دین لے کے آیا تھا 1400 سال پہلے، وہ صحابہ کے ساتھ ہی پھر ختم ہو گیا، بلکہ سب سے پہلے تو معاذ اللہ اس کو ختم کرنے والے صحابہ ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے. تو سورس آف نالج قرآن اور سنت ہے، یہ دونوں سورسز ہیں، اور ان دونوں کو ملا کے ہم کسی منطقی انجام تک پہنچیں گے. یہ قرآن کا عیب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سنت کو حجت مانتا ہے، یہ قرآن کا عیب نہیں ہے. قرآن ہی نے بتایا کہ سنت کی طرف جاؤ. اس کو میں سمجھاتا ہوں، ہم جب بچپن میں جن دنوں میں ہم نے میٹرک کی ہے 1992 میں، اس وقت تو یہ کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اس طرح اجازت نہیں ہوتی تھی، تو لاگرتھم کی بک ملتی تھی، لاگ کے لیے ایک علیحدہ سے بک کھولنی پڑتی تھی، پھر آپ ویلیو ڈالتے تھے. اسی طریقے سے قرآن نے ہمیں سنت کی طرف گائیڈ کیا، حج کی طرف، نماز کی طرف، زکوٰۃ کی طرف ریفر کر دیا. وہ جس طرح لاگ کی بک علیحدہ تھی وہ سنت، اور وہ سنت ریٹن فارم میں آ گئی احادیث کی شکل میں. اب احادیث کے جو نسخے لکھے گئے آج سے 1200 سال پہلے، لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں کیا پتہ جی کہ وہ 1200 سال پہلے 1200 سال گزر گئے ہیں. اچھا ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں، بینگ این انجینئر، ایک وہ علم ہے جو 1200 سال پہلے فریز ہو گیا، اور ایک وہ علم ہے جو آج تک فریز نہیں ہو رہا. جو نیا مولوی آتا ہے وہ اپنی سنت جاری کر دیتا ہے.
کوئی کہتا ہے جی یہ جو گرین پگڑی سنت ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ براؤن پگڑی سنت ہے. اور یہ کتابوں کا کتنا احسان ہے اس امت کے اوپر، ان محدثین کا، کہ انہوں نے آج کی ڈیٹ میں تو 1200 سال کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے مزید 1000 سال بھی گزر جائیں، کہ انہوں نے آپ کو ایک چھلانگ میں 1200 سال عبور کروا کے نبی الاسلام کہ پہلے 300 سال کا جو زمانہ ہے وہاں پہ پہنچا دیا کہ اس وقت تک کن چیزوں کو سنت مانا جاتا تھا، اور وہ انہوں نے ریٹن ریکارڈ میں رکھ دی. اور ایک وہ ہے جو ان 1200 سال میں جتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں، ایڈ ہو کہ کئی میجارٹی میں وہ لوگ چیزیں فالو کر رہے ہیں، اور وہ میجارٹی کی وجہ سے اتھارٹی بنی ہوئی ہے. تو جب ان کو پیش کیا جاتا ہے وہ نہ قرآن پہ پوری ہو رہی ہوتی ہے نہ حدیث پہ، تو ایک عام آدمی کا پھر یہی اپروچ ہوگی نا کہ یار مجھے آج کا دین نہیں، 1200 سال پہلے دین کس طرح کا تھا، کوئی ریٹن میں ہے، کوئی ریکارڈ بتائیں. تو ہم کہیں گے ہاں ہے، کیونکہ ان 1200 سال میں جو تبدیلیاں ہیں، جو وقت کے تھپیڑے ہیں، جو علماء نے اس میں چیزیں داخل کی ہیں، اس سے تو وہ چیزیں آزاد ہوئی نا. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے ان کتابوں کو نہیں لینا، سینہ بسینہ لینا ہے، تو سر ٹھیک ہے، پھر آ جائیں. سینہ بسینہ پہ سب سے پہلے تو یہ بات کرنے والے پھنس جائیں گے. غامدی صاحب تو کہتے ہیں رفع ذہن کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی. ہم کہتے ہیں اب آپ اپنے اصول پہ قائم رہیں. ہم جائیں گے عرب، صحابہ کی اولاد ہیں، سینہ بد سینہ دین ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. پھر آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ وہ ترک رفع ذہن والے لوگ بھی تو انڈیا میں پائے جاتے ہیں نا. پھر انڈیا کی نہیں ہم تواتر مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ انڈیا کے جو لوگ ہیں رہنے والے وہ تو ہندوؤں کی اولادیں ہیں. یعنی یہاں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے سوائے سید کے کہ میں نسل در نسل ہمیشہ سے ہی مسلمان ہوں نبی الاسلام کے آنے کے بعد. تو پھر مجھے بتائیں کہ تواتر ان کا مانا جائے گا یا ان کا؟ اس کو پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ خالص دودھ بھینس کے نیچے سے ملتا ہے، گوالے سے نہیں. تو جہاں پہ گوالے دین لے کے آئے ہیں ان گوالوں کا دین ہم مانیں گے، یا ہم جو اوریجن ہے مکہ اور مدینہ اس کا مانیں گے نا؟ تو پھر مکہ مدینہ کو مانے نا. پھر وہاں پہ اور بحثیں شروع ہو جائیں گی. ہوتا یہ ہے کہ ایک اصول کے اوپر قائم نہیں رہتے، مصیبت ہمارے لیے کھڑی کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ریٹن ریکارڈ ہی ہے اس زمانے میں جو مرتب کیا گیا، اور نسل در نسل جو مسلمانوں نے سنت ٹرانسفر کی ہے اسی کا یہ ریٹن ریکارڈ ہے. باقی آپ نے یہ ایک علمی ڈسکشن ضرور ہو سکتی ہے کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے، کریں جتنا مرضی. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں سنت کو حاصل کرنے کا سورس حدیث ہے. عملی تواتر تو ہے، لیکن عملی تواتر صرف وہ والا مانا جائے گا جو اجماع امت ہے. اگر بنگلہ دیش کا عملی تواتر دیوبندیت ہے، ایران کا عملی تواتر شیعہ ہونا ہے، پاکستان کا عملی تواتر بریلوی ہونا ہے، اور سعودیہ کا عملی تواتر اہل حدیث ہونا ہے، تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اجماع اور عملی تواتر تو وہ مانا جائے گا نا جس میں پوری امت کنسنسس کرتی ہو. مثلا نمازیں 5 ہیں، فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے، نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے، مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے، کنسنسس ہے. اب جہاں پہ اختلاف آئے گا پھر آپ کس کی بات مانیں گے؟ جس کی آواز اونچی ہے. آپ نے خود ہی کہا کرائٹیریا ہوگا نا جی. ایک بندہ کہتا ہے جی کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ 3 فٹ چوڑا ہے، ایک کہتا ہے یہ 3 کلومیٹر ہے، اور ایک کہتا ہے 3000 کلومیٹر ہے. تو جس 3000 والے کی اگر آواز اونچی ہوئی تو وہ جیت جائے گا. تو یا دوسرا طریقہ جی فیتا مار کے دیکھو کہ بھئی ٹیسٹ کیا، بالکل اس کا جو کرائٹیرین ہے اس کے اوپر اس کو جج کیا جائے. تو جہاں پہ سنت میں اختلاف آ رہا ہوگا پھر الٹیمیٹلی ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑے گا کہ ایک وہ ریکارڈ ہے جو ہمیں ماں باپ نسل در نسل ٹرانسفر کرتے آئے ہیں اور ہر علاقے میں ڈیفرنٹ کرتے آئے ہیں، اور ایک وہ ریکارڈ ہے جو 1200 سال پہلے فریز ہوا تھا. اور آج اگر ہمیں ایسے لوگ مل جائیں جو وہی بات کر رہے ہیں جو 1200 سال پہلے فریز ہوئی ہوئی تھی، تو ان کو فوقیت دی جائے گی بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کا آج تک علم فریز نہیں ہو رہا. کبھی کچھ بات کرتے ہیں کبھی کچھ بات. آپ صرف ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، فرض نماز کے بعد اذکار جو ہیں ہر بندے نے اپنا شروع کیا ہوا ہے، جبکہ آپ احادیث کی کتابوں میں آئیں گے تو آپ کو وہ سنت اذکار ملیں گے. ہم نے باقاعدہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ بلو اور گرین کارڈ لکھے ہیں. تو پھر آپ جج کر سکتے ہیں یار جو یہ بات کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، واقعی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات اس طرح نہیں اس طرح. تو لوگ اپنی لاجکس تو بہت ساری پیش کرتے ہیں. تو یہ سنت اور حدیث آج کی ڈیٹ میں بالکل ایک ہے، اگرچہ ان میں فرق پایا جاتا ہے. البتہ وہ سنت جو عملی تواتر سے ثابت ہے، جس سے دنیا میں کوئی اور اختلاف نہ پایا جاتا ہو اس معاملے کے اندر، تو وہ اتنی بڑی حجت ہے، اسی کو ہم اجماع امت بھی کہتے ہیں.
وہ اتنی بڑی حجت ہے کہ اس کے مقابلے پر اگر ہمیں خبر واحد بھی ملے, کوئی صحیح حدیث بھی ملے, ہم اسے نہیں ایکسیپٹ کریں گے, ہم اس حدیث کو منسوخ تصور کریں گے, یا وہ حدیث صحت پہ اترتی نہیں ہوگی. یہ امام شافعی کا موقف ہے. تواتر, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی چاند علماء کی یہ بھی رائے ہے لہٰذا اس سے یہ حدیث فارغ ہوگی, نہیں, تواتر ملے, سب کا کانسنسس ہو, ہم کہیں گے ہاں جی لے کے آئیں, اب بتائیں کون سی حدیث ٹکرا رہی ہے, ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ پریکٹیکلی کوئی بات بھی تو سامنے آئے نا. تھریٹیکلی بات کرنے سے کبھی بھی ایشوز ریزالو نہیں ہوتے. ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ علمی بحثیں کرتے رہتے ہیں, ٹی وی پہ بھی بڑا علم جھاڑتے رہتے ہیں, لوگ بھی سنتے ہیں, کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا فراوانی ہے. بھئی آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کریں کہ یہ چیز ہے, یہ عملی تواتر سے پوری دنیا کے مسلمان ٹرانسفر کر رہے ہیں, اور بخاری کچھ اور کہہ رہا ہے, مسلم کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ مثال سامنے لے کے, اگر مثال نہیں ہوگی, ایک جنرل بات ہوگی, تو اس طرح تو کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. تو لوگوں کو دین سے متنفر کرانے والی بات ہے نا. اور پھر جب آپ وہ مثال دیں گے, پھر پہلے اپنی ڈاکٹرائن کلیئر کریں گے کہ میرا یہ سورس آف نالج ہے, میں ان چیزوں کو حجت مانتا ہوں, قرآن کو بھی سنت کو بھی. اب آپ آگے لے کے چلیں, یہ نہ ہم کوئی بات پیش کریں پھر کوئی اور اصول ماننا شروع کر دیں. تو سنت اور حدیث آج کی ڈیٹ میں ایک ہے. سنت عملی تواتر ہے, اجماع امت ہے, اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو صحیح الاسناد احادیث میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو سنت اور اجماع کے خلاف ہو, بشرطے کہ وہ حدیث منسوخ نہ ہوئی. وہ ناسخ منسوخ تو قرآن کے اندر بھی آیا ہوا ہے. تو کوئی اگر پریکٹیکل مثال ہے تو سامنے لے آئیں, ہم اس کی بات کر لیتے ہیں. علی بھائی, آپ نے ابھی جو فرمایا اس سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ جو تواتر اور لگاتار احادیث سے ثابت ہو جائے وہ سنت ہے. نہیں, حدیث کا محتاج ہی نہیں تواتر. تواتر حدیث کا محتاج نہیں ہے. ہاں جی, میں نے یہ کہا کہ جو عملی تواتر مسلمانوں نے ٹرانسفر کیا ہے نسل در نسل بغیر کتابوں کے, وہ سنت ہے. وہ سنت ہے, بشرطے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک بات کرتے ہوں. ٹھیک ہے. اگر مسلمان 50 باتیں کرتے ہیں اور سارے کہتے ہیں جی سانو ساڈے بزرگاں نے دسیا سی, ہم اس کو تواتر نہیں مانتے. وہ سارے مسلمان ایک بات کرتے ہوں اور حدیث اس کے خلاف آ جائے تو وہ کوئی مثال لے کے. ٹھیک ہے. اب میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے اپنے ریسرچ پیپر میں بریکٹ کے اندر یہ لکھا ہے وحی بریکٹ شروع تفاسیر اور صحیح احادیث بریکٹ بند کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. پہلی بات